تم سے شادی کو اتفاق نہیں تھا مانور، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ سالم خان کی بھاری اور سرد آواز کمرے کے خاموش ماحول میں گونجی تو بیڈ کے کنارے بیٹھی مہنور کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ اتنی زور سے کانپے کہ سرخ عروسی جوڑے کا بھاری کامدار دوپٹہ اس کے کاندھوں سے سڑکنے لگا۔ کمرے میں موتیے کے پھولوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی، لیکن مہنور کو اس وقت اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ اس حویلی کے ایک معمولی مزارے بابا دین کی بیٹی تھی جو حویلی کے کام کاج کیا کرتی تھی، اور اب وہ شاہانہ بیڈ پر حویلی کی مالکن اور سالم خان کی منکوہہ بن کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر جب اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھایا تھا تو سالم خان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس کے قدموں کی چاپ سیدھی مہنور کے دل پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا اور جھک کر اس کے کان میں وہ الفاظ کہے جنہوں نے مہنور کے اندر ایک انجانا خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ الجھن اور ڈر سے سالم خان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں ایک عجیب سی پراسرار چمک تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، اور کیا سالم خان اس سے کوئی بدلہ لینے والا ہے۔ یہ رات اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھی۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جبکہ سالم خان اسے کچھ پل یوں ہی گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ مہنور کی دنیا ہمیشہ سے اس حویلی کی چار دیواری اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت تک محدود تھی۔ بابا دین حویلی کا سب سے پرانا اور وفادار مزارہ تھا، جس نے اپنی پوری زندگی بڑے خاندان کی زمینوں اور اس حویلی کی رکھوالی میں گزار دی تھی۔ مہنور بچپن سے ہی حویلی کے وسیع دالان اور سرسبز باغیچوں میں کھیل کر بڑی ہوئی تھی۔ وہ حسن اور سادگی کا ایک ایسا انوکھا امتزاج تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی بڑی بڑی غزال جیسی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی حیا اور معصومیت چھلکتی تھی، دودھیا رنگت اور لمبے سیاہ بال جو اکثر اس کی کمر تک جھولتے رہتے تھے۔ وہ جب حویلی کے کام کاج کرتی تو اس کی سادگی میں بھی ایک خاص کشش ہوتی تھی۔ دوسری طرف سالم خان اس حویلی کا اکلوتا وارث تھا، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ وجیح اور باوقار شخص جس کے رعب اور دبدبے سے پورا علاقہ واقف تھا۔ اس کی چوڑی پیشانی، گہری اور پرسوچ آنکھیں اور ہر بات کو تحمل سے سننے اور فیصلہ کرنے کا انداز اسے اپنے باپ بڑے خان سے ممتاز کرتا تھا۔ سالم خان کی بردباری اور اصول پسندی کی وجہ سے لوگ اس کے دل سے عزت کرتے تھے۔ مہنور اپنی حیثیت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زمین کی خاک ہے اور سالم خان آسمان کا وہ تارا جسے چھونا اس کے لیے ناممکن ہے، لیکن محبت کب کسی کی حیثیت اور مرتبہ دیکھ کر دل میں اترتی ہے۔ وہ روزانہ صبح سویرے فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی، وضو کرتی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گر کر رو کر صرف ایک ہی شخص کو مانگتی، یا اللہ میرے دل میں جو سالم کی محبت ہے اسے میری تقدیر بنا دے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک دیوانگی ہے، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ نماز کے بعد جب وہ حویلی کے باغیچے میں تازہ پھول چننے جاتی تھی تو اس کی نظریں بے اختیار سالم خان کی کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی۔ جب سالم خان حویلی کے دالان سے گزرتا تو مہنور کسی موٹے ستون یا دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اسے جی بھر کر دیکھتی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور وہ بس یہی چاہتی کہ وقت یہیں رک جائے۔ بابا دین اکثر اسے سمجھاتا تھا کہ بیٹی ہم غریب لوگ ہیں اور ہماری نظریں ہمیشہ اپنے پیروں تک محدود رہنی چاہیے۔ مہنور اپنے باپ کی بات سن کر سر جھکا لیتی، لیکن اس کا دل اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایک دن حویلی کی فضاؤں میں اچانک خوشیوں کی شہنائیاں گونجنے لگی۔ حویلی کے نوکروں اور مزاروں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، کیونکہ بڑے خان نے سالم خان کی شادی اپنی بھتیجی نتاشا سے طے کر دی تھی۔ یہ خبر مہنور کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب اس نے حویلی کی صحن میں کھڑے یہ بات سنی تو اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ کسی نے اس گلاس کے ٹوٹنے کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ سب شادی کی خوشیوں میں مگن تھے۔ وہ سارا دن حویلی کے کام کاج میں مشین کی طرح لگی رہتی، لیکن اندر سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے چھوٹے سے کچے کمرے میں گئی تو مصلے پر بیٹھ کے اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اپنے لیے صبر اور ہمت مانگی۔ یا اللہ، اگر اس کی خوشی اسی میں ہے تو اسے ہمیشہ خوش رکھنا، میں اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کیا کہ وہ اس شادی میں پوری خوش دلی سے شامل ہوگی اور کسی کو اپنے دل کا حال معلوم نہیں ہونے دے گی۔ نتاشا ایک انتہائی ماڈرن، مغرور اور کیریئر اورینٹڈ لڑکی تھی۔ اسے گاؤں کے ماحول اور وہاں کے سادہ لوگوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ جب سے حویلی میں آئی تھی اس نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، خاص طور پر مہنور اس کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ نتاشا کو شاید مہنور کی معصوم خوبصورتی سے بلا وجہ کی چڑ تھی۔ شادی کی تیاریوں کے دوران نتاشا کا رویہ مہنور کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز اور ظالمانہ رہتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر سب کے سامنے بات بات پر مہنور کی غریبی کا مذاق اڑاتی۔ ایک دن جب مہنور اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی
تو نتاشا نے اپنے کچھ پرانے اور استعمال شدہ کپڑے مہنور کے منہ پر مارتے ہوئے اسے خوب ذلیل کیا۔ یہ لو، پہن لینا، کیونکہ تمہارے باپ کی تو اتنی اوقات نہیں کہ تمہیں ایسے کپڑے لے کر دے سکے۔ تم جیسی مزاروں کی بیٹیاں ہماری جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتی اور ساری زندگی ہماری غلامی ہی کرو گی۔ مہنور یہ سب سن کر خاموشی سے آنسو پی لیتی۔ اس کا دل کٹ کر رہ جاتا، لیکن وہ بابا دین کی عزت اور سالم خان کی خوشی کی خاطر کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ وہ ان کپڑوں کو طے کر کے ایک طرف رکھ دیتی اور چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی۔ حویلی کا ہر فرد نتاشا کے اس رویے پر حیران اور مہنور کے لیے ہمدردی رکھتا تھا۔ سالم خان ان تمام معاملات سے بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن نظر آتا تھا۔ وہ کبھی حویلی کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا اور زیادہ تر وقت اپنی بیٹھک یا زمینوں کے معاملات میں گزارتا تھا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا پورے علاقے کو بے صبری سے انتظار تھا۔ بارات کا دن تھا اور حویلی کو کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، پھولوں کی مہک اور کھانوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ حویلی کے دالان میں بڑے بڑے شامیانے لگائے گئے تھے اور ہر کوئی خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مہنور بھی ایک سادہ سا سوتی جوڑا پہنے مہمانوں کی تواضع اور کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے ہلکی سی سرخی تھی، لیکن پھر بھی اس کا حسن مان نہیں پڑا تھا۔ نتاشا صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی اور اس نے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بیگمات نے مہنور کو حکم دیا کہ جاؤ اور دلہن کو چائے دے کر آؤ تاکہ وہ کچھ کھا پی لے۔ مہنور ٹرے میں چائے کا کپ اور کچھ لوازمات رکھ کر نتاشا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ جاؤ، نتاشا کی کڑک دار آواز آئی۔ مہنور نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ نتاشا آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور غصہ تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، مہنور نے دھیمی آواز میں کہا۔ نتاشا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے مہنور کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چائے کا کپ ٹرے سمیت اڑتا ہوا سیدھا دیوار پر جا لگا اور چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ گرم چائے کی کچھ چھینٹیں مہنور کے ہاتھ پر بھی گری، جس سے اسے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ درد کو پی گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نتاشا چلائی۔ میں تم جیسی نوکرانیوں کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتی۔ مہنور نے خاموشی سے سر جھکایا اور ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے جلدی سے انہیں صاف کیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں دور چلی جائے جہاں اسے یہ سب نہ دیکھنا پڑے، لیکن وہ مجبور تھی۔ بارات کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا۔ باہر بینڈ باجے بجنے شروع ہو گئے تھے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ عروج پر تھا۔ سالم خان ایک سنہری شیروانی میں ملبوس کسی پروکار شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ حویلی کے باہر فائرنگ کی آواز گونج رہی تھی، جو کہ اس علاقے کی روایت تھی۔ مہمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اچانک حویلی کے اندرونی حصے میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ عورتوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں اور جو بیگمات کچھ دیر پہلے ہنس بول رہی تھیں، ان کے چہروں پر خوف اور پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ بڑے خان جو باہر مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، انہیں فوراً اندر بلایا گیا۔ مہنور جو برآمدے کے ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بڑے خان جب اندر پہنچے تو عورتوں نے روتے ہوئے انہیں نتاشا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب اسے بلانے کے لیے بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بڑے خان نے غصے سے اور پریشانی کے عالم میں دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ حویلی کے دو نوکروں نے مل کر زور سے دھکا مارا تو دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ نتاشا کا روسی جوڑا بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ الماری کے دروازے کھلے تھے اور کھڑکی کا ایک پٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی ایک سیڑھی نیچے باغیچے کی طرف جا رہی تھی۔ نتاشا اپنے تمام تر قیمتی زیورات اور سامان سمیٹ کر فرار ہو چکی تھی۔ یہ خبر پورے گھر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑے خان کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ باہر سینکڑوں مہمان اور علاقے کے معززین بیٹھے تھے اور حویلی کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں۔ سب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس رسوائی سے کیسے بچا جائے گا۔ ادھر مہنور کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی صبح اتنے غرور سے باتیں کر رہی تھی وہ عین شادی والے دن جو غائب ہو جائے گی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی دہشت اور خاموشی چھا گئی تھی۔ مہنور بس دیوار سے لگی گمسم کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا تلاطم برپا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس خاموشی کو ایک طنزیہ اور زہریلی آواز نے توڑا۔ یہ چودھری حشمت تھا، جو بڑے صاحب کا سب سے پرانا اور کینہ پرور دشمن تھا اور آج حویلی میں بطور خاص مہمان مدعو کیا گیا تھا۔ چودھری حشمت نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے
ایک تمسخرانہ ہنسی ہنسی اور بڑے خان کی طرف دیکھ کر انتہائی چپتے ہوئے لہجے میں بولا، بڑے خان، آج تو تمہاری عزت کا جنازہ تمہارے اپنے ہی صحن میں نکل گیا ہے۔ تم تو ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ تمہاری حویلی کی دیواریں اتنی اونچی اور مضبوط ہیں کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن آج تمہاری اپنی سگی بھتیجی تمہاری پگڑی کو سرے عام اچھال کر کسی غیر مرد کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ بڑے خان کا چہرہ غصے اور ذلت کے شدید احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی مٹھیاں بھنچی ہوئی تھیں اور ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، لیکن ان کے پاس چودھری حشمت کی اس کاٹدار اور زہریلی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چودھری حشمت نے قدم آگے بڑھایا اور مہمانوں کے بھرے ہجوم میں مزید زہر اگلتے ہوئے بولا، اب اگر تمہیں اپنی عزت اتنی ہی پیاری ہے اور تم نہیں چاہتے کہ یہ بارات خالی ہاتھ واپس جائے اور پورے علاقے میں تمہارے نام پر تھو ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ وہ دیکھو، تمہارا وہ پرانا اور وفادار مزارہ بابا دین سر جھکائے کھڑا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اس نوکر کی بیٹی سے ہی اپنے نوابزادے کا نکاح پڑھا دو، کم از کم گھر کی بات گھر میں تو رہے گی اور تمہاری حویلی کی عزت کا بھرم بھی کسی حد تک بچ جائے گا۔ چودھری حشمت نے تو یہ بات مذاق اڑانے کے لیے کہی تھی۔ یہ طنز بڑے خان کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اترا تھا۔ بابا دین کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ اس نے خوف اور بے بسی سے ہاتھ جوڑ لیے اور اس کی بوڑھی دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، چودھری صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، ہم پر ایسا ظلم نہ کریں۔ میری بچی تو اس حویلی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے مالکان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ ہم نے ساری زندگی اس مٹی کی غلامی کی ہے، ہم اس قابل نہیں۔ چودھری حشمت کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی کہ ایک مزارے کی بیٹی تک بھی سالم خان کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ بڑے خان کی انا اور غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ انہیں حویلی کی عزت اور اپنی خاندانی انا اپنے اس بوڑھے مزارے کے التجاؤں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے چودھری حشمت کو سب کے سامنے نیچا دکھانے اور اپنی ضد کی خاطر فوراً اعلان کر دیا، بارات کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتی۔ آج سالم خان کی دلہن میرا یہ مزارہ نہیں بلکہ میرا بھائی بابا دین اپنی بیٹی مہنور کو بنائے گا۔ یہ سن کر حویلی کے وسیع دالان میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ مہنور جو برآمدے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی راتوں کی ان سسکیوں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے یا اس کی غریبی کا کوئی نیا تماشا جو آج سر عام لگایا جا رہا تھا۔ سب مہمانوں کو یہی لگ رہا تھا کہ مہنور نتاشا کی دی گئی اتنی بے پناہ ذلتوں کے بعد اس حویلی میں بیاہ کرانے سے صاف انکار کر دے گی، لیکن یہ فیصلہ مہنور کے لیے بہت کڑا اور جان گسل تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو یوں زمین پر گرے بڑے خان کے آگے گڑ گڑاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مہنور نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے برآمدے سے باہر دالان میں آ گئی۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ اس کی معصومیت اور سادگی بھری خوبصورتی اس دکھ کی گھڑی میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اس نے بابا دین کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیے اور انتہائی ٹھہرے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، بابا، آپ بڑے خان کے آگے ہاتھ نہ جوڑیں۔ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن ہم نے اس حویلی کا نمک کھایا ہے اور نمک حرامی ہمارے خون میں نہیں ہے۔ اگر میری جان دے کر بھی حویلی کی عزت بچ سکتی ہے تو میں حاضر ہوں، میں سالم خان سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مہنور کے اس غیر متوقع فیصلے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑے خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر مہنور کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں سب کے سامنے قسم کھائی، مہنور بیٹی، تم نے آج ہماری جو لاج رکھی ہے، آج کے بعد کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ سب کی نظریں اب سالم خان پر مرکوز تھیں کہ وہ یقیناً اس بے جوڑ رشتے سے انکار کر دے گا۔ وہ اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مغرور شخص ایک ان پڑھ مزارے کی بیٹی کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ لیکن سالم خان نے سب کی توقعات کے بالکل برعکس، بغیر کسی ہچکچاہٹ اور انتہائی پرسکون انداز میں اپنے باپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی حیرت تھی، بس ایک عجیب سی گہری خاموشی تھی۔ حویلی کی عورتوں نے آگے بڑھ کر مہنور کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اسے زبردستی اسی کمرے میں لے گئی جہاں کچھ دیر پہلے نتاشا موجود تھی۔ اسے نتاشا کا چھوڑا ہوا سرخ کامدار روسی جوڑا پہنایا گیا۔ مہنور کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں میں مہنور روتے ہوئے سالم خان کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے بعد اب وہ اسی کمرے میں تنہا بیٹھی تھی اور اس کے ذہن میں صرف سالم خان کی وہ سرگوشی گونج رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے کی تھی کہ یہ شادی کوئی اتفاق نہیں، اور پھر وہ باہر چلا گیا تھا۔ اس کا دل وسوسوں کا بری طرح شکار تھا کہ کہیں سالم خان نے نتاشا کے بھاگنے کا سارا غصہ اس پر نکالنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سالم خان اسے صرف ایک کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ دنیا کی نظروں میں اپنی خفت مٹا سکے۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی اور سالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ مہنور کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔
وہ بیڈ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی جب سالم خان اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سالم نے اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں ماہنور کے ساتھ پڑتے ہاتھ تھام لیے اور انتہائی نرمی سے اس کا سر گھونگھٹ پیچھے کیا۔ ماہنور کا سجا سنورا اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر سالم خان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وارفتگی اور محبت امڑ آئی۔ سالم نے اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی گہری غزال جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں ہونے چاہیے۔ تم میری بیوی ہو، میری جان ہو اور اس حویلی کی عزت ہو۔ سالم کا انداز اتنا محبت بھرا اور سرشار تھا کہ ماہنور اپنی ساری الجھنیں اور خوف بھول گئی۔ سالم نے ماہنور کو اپنے حصار میں لے لیا اور بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی میری ہو چکی ہو۔ ماہنور کچھ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سالم کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو بس سالم کے لمس اور اس کی محبت کی شدت میں کھو رہی تھی۔ اس رات سالم نے ماہنور کو تمام محبت اور مان دیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ سالم کی ہر بات، ہر چھونے کے انداز میں اتنی چاہت اور دیوانگی تھی کہ ماہنور کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی خوبصورت اور دل فریب خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ شخص جسے وہ دور سے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی اور رو رو کر دعاؤں میں مانگتی تھی، آج وہ پوری طرح اس کا ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ایک نہایت خوبصورت، پاکیزہ اور پیار بھرے رشتے کی شروعات ہو گئی تھی۔ وہ رات ماہنور کی زندگی کی سب سے حسین اور ناقابل فراموش رات بن گئی تھی۔ وہ سالم کی باہوں میں سمٹی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ کوئی پلاننگ تھی تو اس میں اتنی شدت اور سچی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ پوری طرح سالم کی محبت کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اگلی صبح جب ماہنور کی آنکھ کھلی تو سالم جاگ رہا تھا اور انتہائی محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہنور شرما گئی۔ سالم نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا، تم صبح کے اجالے میں اور بھی زیادہ دلکش لگتی ہو میری ماہنور۔ ماہنور کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سالم خان کی بیوی بن چکی ہے۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ عورتیں اسے تانے دیں گی، لیکن جب وہ دالان میں پہنچی تو اسے توقع کے بالکل برعکس حیران کن رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے خان ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ماہنور کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ بڑے خان نے حویلی کے تمام نوکروں اور عورتوں کو اکٹھا کیا اور گرجدار آواز میں بولے، کان کھول کر سن لو سب لوگ، ماہنور نے ہماری ڈوبتی ہوئی عزت بچائی ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے اسے مزارے کی بیٹی کہہ کر پکارا تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حویلی کی وہ عورتیں جو کل تک ماہنور کو حقارت سے دیکھتی تھیں آج اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ماہنور نے اپنی سلیقہ مندی اور بے لوث محبت سے حویلی کے سب لوگوں کا دل جیت لیا تھا۔ سالم خان اس پر جان چھڑکتا نظر آتا تھا۔ وہ جب بھی شہر جاتا اس کے لیے قیمتی تحفے اور کپڑے لے کر آتا۔ ماہنور کو شدت سے محسوس ہوتا کہ سالم اس کا دیوانہ ہے، لیکن اس کے باوجود ماہنور کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک ہمیشہ باقی رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس رات اس نے ایسی بات کیوں کی تھی، اور سالم اتنا پرسکون کیوں ہے جیسے اسے نتاشا کے جانے کا کوئی دکھ نہ ہو۔ سالم خان ماہنور کی آنکھوں میں چھپے اس تجسس کو بہت اچھی طرح بھانپ رہا تھا۔ ماہنور اب دبے لفظوں میں اس سے پوچھنے بھی لگی تھی کہ نتاشا اتنے سخت پہروں میں سے اتنی آسانی سے کیسے نکل گئی۔ سالم ہمیشہ ان سوالوں پر بات گھما دیتا اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ جاتی جو ماہنور کو اور بھی زیادہ بے چین کر دیتی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس حویلی کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے جس کا تعلق براہ راست اس کی ذات سے ہے، اور وہ کسی بھی طرح اس سچائی کو جاننا چاہتی ہے۔ ایک صبح سالم خان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر سبز دالان میں دیکھ رہا تھا جب اس نے ماہنور کو اپنے پیچھے کھڑے پایا۔ ماہنور کی غزال جیسی آنکھوں میں وہی پرانی الجھن اور بے چینی عیاں تھی۔ سالم نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف مڑ کر نہایت نرمی سے بولا، ماہنور تم جا کر اپنا کوئی بہت خوبصورت سا جوڑا پہنو، ہم آج شہر جا رہے ہیں، اور ہاں مجھے تمہیں کسی سے ملوانا بھی ہے، اس طرح تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ ماہنور یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی سالم اسے اچانک یوں بغیر کسی تقریب کے کس سے ملوانے لے جا رہا ہے، لیکن اس نے اپنے شوہر کی بات مانی اور چپ چاپ الماری سے اپنا ایک خوبصورت اور دیدہ زیب لباس نکال کر تیار ہونے لگی۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ سالم خان بہت خوشگوار موڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ہلکی ہلکی کوئی دھن گنگنا رہا تھا، جبکہ ماہنور کا دل کسی انجانے خوف اور شدید تجسس سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک بہت بڑے اور پرتعیش ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر رکی۔ ماہنور نے اس سے پہلے اتنی شاندار اور چمکتی دمکتی جگہ صرف ڈراموں یا خوابوں میں ہی دیکھی تھی۔ سالم خان گاڑی سے اترا اور ماہنور کے لیے دروازہ کھول کر اسے انتہائی محبت سے باہر نکالا۔ وہ ایسی جگہ پر پہلی بار آئی تھی اور گھبراہٹ کے مارے سالم کے بازو کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی۔ سالم خان مسکراتا ہوا ماہنور کو لے کر اس عالیشان ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوا۔
اور ایک مخصوص اور قدر سنسان ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں پہلے سے ہی کوئی ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ مہانور کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں۔ جب وہ اس ٹیبل کے بالکل قریب پہنچی تو وہ شخص ان کی ہارٹ سن کر مڑا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی مہانور کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نتاشا تھی، جو ایک انتہائی ماڈرن اور قیمتی لباس پہنے بڑے پرسکون اور خوشگوار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا، نہ کوئی ڈر، بلکہ وہ تو کسی آزاد پنچھی کی طرح چہک رہی تھی۔ مہانور کے دماغ میں جیسے جھماکہ ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے پوری حویلی میں ماتم بپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بڑے خان کی پگڑی اچھلی تھی، وہ آج اتنی ڈٹائی اور خوشی سے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ مہانور کا دل چاہا کہ وہ سالم سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ نتاشا نے انہیں دیکھتے ہی انتہائی گرم جوشی سے اپنی کرسی چھوڑی اور آگے بڑھ کر مہانور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اسے گلے لگاتے ہوئے بے حد مسرت بھرے انداز میں بولی، مہانور تمہیں شادی کی بہت بہت مبارک ہو، تم اس جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مہانور بالکل سکتے کے عالم میں تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی شادی والے دن اتنے تکبر سے حویلی سے بھاگ گئی تھی، وہ آج اتنی خوشی سے اس کے سامنے کیسے کھڑی ہے اور اسے یوں گلے لگا رہی ہے جیسے وہ اس کی کوئی بہت پرانی سہیلی ہو۔ نتاشا نے مہانور کی حالت کو بھانپتے ہوئے اسے اپنے پاس کرسی پر بٹھایا اور اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے بولی، مہانور مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ حویلی میں جو بھی برا سلوک کیا وہ سب محض ایک ڈرامہ تھا۔ میں تم سے کوئی نفرت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی تم مجھے بری لگتی تھی، بلکہ وہ سب ایک بہت بڑی اور سوچی سمجھی پلاننگ کا حصہ تھا۔ مہانور کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے بے یقینی سے سالم کی طرف دیکھا، جو بڑے اطمینان سے کرسی پر ٹیک لگائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مہانور کے خشک ہونٹ ہلے اور اس کے منہ سے بمشکل نکلا، پلاننگ؟ کیسی پلاننگ؟ نتاشا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے مہانور کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، مہانور میں سالم سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی میں گاؤں کی اس پرانی حویلی میں اپنی زندگی دفن کرنا چاہتی تھی۔ میرا خواب ہمیشہ سے بیرون ملک جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور اپنا ایک شاندار کیریئر بنانا تھا، لیکن بڑے خان کے سامنے یہ بات کرنے کی کسی کی جرت نہیں تھی۔ وہ انتہائی سخت مزاج اور انا پرست انسان ہے۔ جب میری شادی سالم سے طے ہوئی تھی تو میں اندر سے مر گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے یہ بات سالم کو بتائی اور اس سے منت کی کہ وہ مجھے اس قید سے بچا لے۔ تب سالم نے مجھے حیران کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ حویلی کی ایک معصوم اور سادہ سی مزارے کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مہانور کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا گھوم رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ نتاشا کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سچائی اس کے تصورات سے بھی زیادہ بڑی اور حیران کن تھی۔ نتاشا مسکرائی اور بولی، جب مجھے سالم کی سچی محبت کا علم ہوا تو ہم دونوں نے مل کر ایک ایسا راستہ نکالنے کا فیصلہ کیا جس سے میں بھی آزاد ہو جاؤں اور سالم کو بھی اس کی منزل مل جائے اور بڑے خان کی انا بھی راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ سالم نے اب بات کا رخ اپنی طرف موڑا اور مہانور کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے انتہائی گہری اور مسحور کن آواز میں بولا، مہانور میں بہت پہلے سے جانتا تھا کہ تم مجھے روزانہ چھپ چھپ کر دیکھتی ہو اور راتوں کو اٹھ کر رو رو کر مجھے اپنے رب سے دعاؤں میں مانگتی ہو۔ تمہاری ان سسکیوں اور اس پاکیزہ محبت نے مجھے کب کا اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ میں بالکنی سے تمہیں پھول چنتے ہوئے دیکھتا اور تمہاری سادگی پر اپنا دل ہار بیٹھتا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں بابا کو سیدھا جا کر کہتا میں بابا دین کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو وہ کبھی نہیں مانتے۔ ان کی جاگیردارانہ انا اور غرور کسی مزارے کی بیٹی کو حویلی کی بہو تسلیم کرنے سے صاف انکاری ہو جاتا ہے، بلکہ وہ غصے میں آ کر تمہیں اور تمہارے بوڑھے باپ کو ہمیشہ کے لیے حویلی سے بھی بے دخل کر دیتے، اور میں تمہیں اس طرح رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں تمہیں پوری عزت اور مرتبے کے ساتھ اس حویلی کی مالکن بنانا چاہتا تھا۔ مہانور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ وہ سالم کی محبت کی اس انتہا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ شخص جسے وہ زمین اور آسمان کے فرق کی طرح ناممکن سمجھتی تھی، وہ اس کے لیے اتنی گہری اور سچی محبت سوچ کر رکھتا تھا۔ سالم نے مہانور کے رخسار سے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید انکشاف کیا، مہانور، نتاشا کا عین بارات والے دن حویلی سے بھاگنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ میری شرط تھی کہ وہ اسی دن اور اسی رات فرار ہوگی۔ میں نے خود نتاشا کے بیرون ملک جانے کے تمام کاغذات، ویزے اور ٹکٹس کا انتظام کیا تھا اور اسے بھاگنے میں پوری طرح مدد کی تھی۔ میں جانتا تھا جب عین موقع پر دلہن بھاگے گی تو بابا کی عزت داؤ پر لگ جائے گی اور وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور مہانور، وہ جو چودھری حشمت بارات میں تانے دینے کے لیے کھڑا تھا اور جس نے عین موقع پر تمہارے باپ کا نام لیا تھا، اسے بھی میں نے ہی کئی لاکھ روپے دے کر خریدا تھا
تاکہ وہ بڑی محفل میں بابا دین کی بیٹی کا نام لے کر بابا کی انا کو للکارے۔ میں اپنے باپ کی رگ رگ سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا وہ چودھری حشمت کا طعنہ برداشت نہیں کر سکتے اور وہ غصے اور ضد میں آ کر وہی فیصلہ کریں گے جو دراصل میری دلی خواہش تھی۔ وہ سب میری ہی بچھائی ہوئی بساط تھی جس پر سارے مہرے میری مرضی سے چل رہے تھے۔ ماہنور کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے سالم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سنسنی خیز فلم کا حصہ ہے۔ سالم خان جیسا باوقار اور پرسکون نظر آنے والا شخص محبت میں اتنا شاطر اور منصوبہ ساز ہو سکتا ہے، یہ ماہنور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ماہنور نے ہچکی لیتے ہوئے روتے ہوئے سالم سے پوچھا، اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر نتاشا نے میرے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیوں کیا؟ مجھے سب کے سامنے اتنی ذلت کیوں دی گئی؟ سالم نے ایک گہرا سانس لیا اور ماہنور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں بولا، ماہنور میری جان، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اگر شادی اس طرح مجبوری میں بھی ہو جاتی تو تم ساری زندگی اس حویلی میں صرف ایک مزارے کی بیٹی بن کر رہتی اور حویلی کی عورتیں تمہیں قدم قدم پر تانے دیتی اور تمہیں کبھی وہ عزت اور مقام نہ ملتا جس کی تم حقدار ہو۔ اسی لیے میں نے نتاشا سے تمہارے ساتھ ایسا سلوک رکھنے کو کہا تاکہ جب تم حویلی کی ڈوبتی ہوئی عزت بچانے کے لیے ہاں کرو تو سب کو یہ شدت سے محسوس ہو تم نے نتاشا کی اتنی ذلتیں اور زیادتیاں سہنے کے باوجود ایک بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں چاہتا تھا آج حویلی کا ہر شخص بشمول میرا باپ کے تمہارا احسان مند ہو اور وہ تمہیں ایک نوکرانی کے بجائے اپنے گھر کی عزت سمجھے، اور تم نے خود دیکھا کل تک جو عورتیں تمہیں حقارت سے دیکھتی تھیں آج وہ تمہارے قدموں میں بیٹھتی ہیں۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تم میری بیوی بن کر اس گھر میں راج کر سکو اور کوئی بھی تمہیں نیچا نہ دکھا سکے۔ ماہنور یہ سب سن کر بالکل دنگ اور ششدر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سالم خان جیسا مغرور اور خاندانی شخص اس جیسی ایک معمولی لڑکی کو عزت اور اعلیٰ مقام دلانے کے لیے اتنی بڑی اور خطرناک بساط بچھا سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی عزت داؤ پر لگا سکتا ہے صرف اس لیے کہ ماہنور کو حویلی میں ملکہ کا درجہ ملے۔ نتاشا ان دونوں کو ہنستے ہوئے دعائیں دے کر اپنی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہوگی اور ماہنور روتے ہوئے وہیں ریسٹورنٹ میں سالم کے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگ گئی۔ اس کے دل میں سالم کے لیے محبت اور عقیدت کا ایک ایسا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ اس کی سچی محبت اور تہجد کے وقت خاموشی سے بہائے گئے آنسو بلاخر ایک نہایت خوبصورت اور حیرت انگیز انجام تک پہنچ چکے تھے۔ سالم نے مسکراتے ہوئے ماہنور کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے اپنے حصار میں اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وقت کے پہیے نے تیزی سے گردش کی اور آج 3 سال بعد حویلی کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ حویلی کو آج پھر برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن آج کسی مجبوری یا ضد کی شادی نہیں بلکہ سالم خان اور ماہنور کے اکلوتے بیٹے شامیر کی سالگرہ کا شاندار جشن تھا۔ حویلی کے وسیع دالان میں بڑے خان انتہائی خوشی اور فخر سے اپنے ننھے پوتے کو گود میں اٹھائے کہکے لگا رہے تھے اور ان کے بالکل ساتھ صوفے پر بابا دین بھی مسکراتے ہوئے بیٹھا تھا جسے اب مزارے کے بجائے حویلی کے سب سے معزز بزرگ کا درجہ حاصل تھا۔ ماہنور ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے مہمانوں کے تواضع میں مصروف تھی اور حویلی کی تمام عورتیں اس کے ایک اشارے پر کام کر رہی تھیں۔ وہ اب اس گھر کی مکمل اور اکلوتی مالکن تھی۔ سالم خان نے پیچھے سے آ کر ماہنور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر انتہائی محبت سے مسکرایا۔ ماہنور نے بھی مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ ماہنور کو اب کامل یقین ہو گیا تھا کہ جب انسان کا دل صاف ہو اور اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو اللہ سچے دل سے مانگی گئی دعا کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا اور وہ پوری کائنات کو اس کی خواہش کی تکمیل میں لگا دیتا ہے۔ اور آج ماہنور کی دعاؤں نے باقی کائنات کا رخ موڑ دیا تھا۔